السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد انفاس الخلائق صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ عزیزان گرامی، آج ہمارا بیان، ہمارا ٹاپک، ہمارا تعلیم ہے موت، اور یہ ایک خصوصاً جو ہمارے پختونخوا کا ظالم کلچر ہے تو اس کے متعلق۔ یہ پشاور کی سرزمین پر ایک بیوہ عورت ہوتی تھی گل ببو، تو 4 مرلے کی خاطر اس کے ایک بیٹے نے اس کا قتل کر دیا۔ پھر 2 اور 3 کے درمیانی شب مردان پر ہوتی میں سگے بھائیوں نے اپنے جوان بہن کا قتل کیا۔ رات کی تاریکی میں جائیداد پہ 2 یتیموں بچیوں کو چھریوں سے اور برسٹ مارے، جو اللہ نے اس کو بچایا، پہلے ان کے باپ کا بھی قتل ہوا تھا۔ تو آج اس مناسبت سے کہ کیا جب ہم کسی ایک کو ماریں گے تو ہم بچ جائیں گے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ انبیاء یعنی سورۃ الانبیاء ورس نمبر 35 آیات نمبر 35، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 4 جگہ پہ پھر اجل مطلق کا جب وقت پورا ہو جاتا ہے، انسان کی روح کے قبض ہونے کا وقت آ جاتا ہے، تو اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاعراف ورس آیت نمبر 34 بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ پھر دوسری جگہ پہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ یونس ورس نمبر یعنی آیت نمبر 49 بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نحل ورس نمبر 61 بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ 4 سورہ فاطر آیت نمبر 45 بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظُهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجل مطلق کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں یعنی لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ نحل اور سورہ فاطر 4 جگہ پہ آئی ہے۔ اور سورۃ الانبیاء میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے،
کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں قتل کروں گا، میں ظلم کروں گا، میں غلط فیصلے کروں گا، میں مارداڑ کروں گا، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلوں گا، اس سے زندگی چھینوں گا، اس کے پلاٹ پہ قبضہ کروں گا، اس کے مارکیٹ پہ قبضہ کروں گا، اس کے بچوں کو قتل کروں گا، بیویوں کو قتل کروں گا، مخلوق خدا سے اس کی شان سے چھین لوں گا۔ خدائی طاقت کے دعوے دارو سنو، خدائی طاقت کے دعوے دارو سنو، جو کسی کے بچوں کو اغوا کر رہے ہیں، جو ججز غلط فیصلے دے رہے ہیں، جو اداروں میں چاہے کسی بھی ادارے میں ہے، وہ سوئی گیس ہو، وہ اور ادارے ہوں، ملک کے صاحب اختیار ہوں، وہ ٹیلی فون ہو، وہ واٹر سپلائی ہو، وہ پولیس ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، اور جہاں آپ حدود کو کراس کریں گے اور چند ٹکوں کی خاطر انسانیت کی تذلیق کریں گے، اللہ کی مخلوق کی تذلیق کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی دل آزاری کا سبب بنیں گے، تو یاد رکھیے گا، یا کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کریں گے، محل بنائیں گے، کسی کی جائیداد کے لیے اس کا خون کریں گے، قتل کریں گے، اغوا کریں گے، ناجائز مقدمات کریں گے، تو سنو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی اس کائنات میں نہیں رہے گا، کوئی نہیں رہے گا، کوئی نہیں رہے گا، ایک اللہ کی ذات رہے گی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فیصلہ سنایا ہے کہ کوئی اس کائنات میں نہیں رہے گا، رہے گا تو کل من علیہا فان ویبق وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک اللہ کی ذات رہے گی، ایک اللہ کی ذات رہے گی، ایک اللہ کی ذات رہے گی۔ ایک غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں، ظلم سے باز آ جاؤ، ظلم سے باز آ جاؤ، ظلم سے باز آ جاؤ۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو اچھے اور برے حالات میں، ہم تم کو اچھے اور برے حالات میں بالشر والفتنہ، آزمائش کے طور پہ مبتلا کر دیتے ہیں، یا آپ پر جو اچھے حالات ہیں، آپ پہ جو برے حالات ہیں، یا آپ کے اقتدار ہے، آپ کے دولت ہے، آپ کے اختیار ہے، یا آپ کے آزمائش ہے۔ اگر آپ مصیبت میں ہیں تو واسجد واقترب، سجدے میں جاؤ، اللہ کے ساتھ سجدے میں جاؤ، توبہ میں جاؤ، استغفار میں آؤ۔ کہاں کہاں پہ آپ نے لوز کیا ہے، کہاں کہاں پہ آپ نے گناہ کیے ہیں، کہاں کہاں پہ آپ کو مکافات عمل کے شکار ہوئے ہیں، اپنا محاسبہ کرو، اپنے اعمال پہ نظر ثانی کرو، توبہ طائب ہو جائے۔ اگر آپ پہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، آپ کے پاس جائیداد ہے، آپ کے پاس مکان ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، تو یاد رکھیے گا، پھر بھی استغفار پڑھیں، پھر بھی استغفار پڑھیں، پھر بھی استغفار پڑھیں، اور ساتھ سجدہ شکر بھی بجا لائے کہ اللہ، اے مالک کائنات، آپ نے مجھے اس قابل کیا کہ آپ نے مجھے وقت کی روٹی عطا فرمائی، مجھے سفید کپڑا عطا فرمایا، مجھے چھت عطا فرمایا، مجھے اولاد عطا فرمایا، ایک بیوی عطا فرمایا، دوست عطا فرمائے، مجھے چلنے کے لیے سواری عطا فرمائی، تو آپ اللہ کا شکر گزار بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، جب آپ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ آپ کو یاد کرے گا۔ آپ اللہ کی کفران نعمت نہ کریں، آپ ازل سے آزمائش میں ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ زندگی فنا ہے، یہ دنیا فنا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صدقے سے ہمیں یہ قرآن دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 5 نمازیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حج عمرہ کی سعادت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منا، مزدلفہ، عرفات اور رکن یمانی، حجر اسود کے چومنے عبادت، کعبۃ اللہ کی عبادت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے سے سرفراز فرمایا، روزہ جیسے دولت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ربوبیت کی پہچان کے انسان کا انتخاب کیا، جناب محمد رسول اللہ کے قدم بوسی کا شرف عطا فرمایا،
اے لوگو، اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کعبۃ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں، آپ کعبۃ اللہ کے لیے دوڑ کے جائیں۔ اور اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے جب آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف عطا ہو۔ روایت میں آتا ہے جو ما بعد الممات، میرے وصال کے بعد میرے قبر کی زیارت کے لیے آئے، اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہے۔ اس لیے جس طرح میرے زندگی میں صحابہ آتا تھا، تو یاد رکھیے گا آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیار، محبت، کریمی رحیمی کی انتہا ہے۔ آپ کے لیے، اس امت کے لیے حضور علیہ السلام نے طائف کے میدانوں میں پتھر کھائے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا جس کے ساتھ جو حق ہے، شیطان نے آپ کو ڈٹریک کیا ہے، شیطان نے آپ کو گمراہ کیا ہے، نفس کے ہاتھوں یرغمال ہو چکے ہو، ابھی بھی وقت ہے، توبہ طائب ہو جاؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ تمہارا یہ دبدبہ، تمہارا یہ دبدبہ، تمہارا یہ روب، تمہارا یہ جاہ، تمہارا یہ جلال، تمہاری یہ فرعونیت خاک میں مل جائے گی، پھر فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، آپ کے لیے ہاتھ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کس چیز پہ کرتے ہیں؟ آپ کس چیز پہ کرتے ہیں غرا؟ کس چیز پہ کرتے ہیں؟ آپ کے پاس ہے کیا؟ یا آپ کا وجود آپ کا نہیں ہے، یا آپ کی زمین ہے، یا آپ کا دبدبے، یا آپ کے جو بھی ہے، یا آپ کے ہیں کیا؟ لیکن ہمارے ملک میں بھی بربریت کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ یہ لوگ پی ڈی ایم والے، یہ موجودہ حکمران یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مر جانا ہے۔ لوگوں کی عزتوں کو پامال کرو، لوگوں کو اغوا کرو، کاروبار تباہ کرو، مارکیٹیں بند کرو، اور پھر باری برکم غریب لوگوں کو بل بھیج دو۔ کیا آپ سمجھیں کہ اللہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے گا ظالم حکمران کے خلاف، جابر حکمران کے خلاف، فاسق فاجر کے خلاف نعرہ حق بلند کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ یہ جو خانقاہ نشین ہے نا، ان پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اپنے خانقاہوں سے نکلو، رسم شبیر ادا کرو، اپنے ممبروں کو یرغمال ہونے سے بچاؤ۔ علماء اپنے ممبر کا استعمال انسانیت کی خدمت کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے، اور آج حالات حاضرہ پہ ظلم و جربریت، فسق فجور میں مبتلا لوگوں پہ آپ اپنے ممبر کا استعمال کریں۔ تو حاضرین، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، سورہ اعراف 34۔ یاد رکھیے گا جب ازل کا فرشتہ آئے گا، جب اس کا وقت جو مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ، نہ ایک لمحہ، نہ ایک گھڑی پیچھے ہو جائے گی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ آگے ہو جائے گی۔ اور اسرائیل علیہ السلام آپ لوگوں سے امانت لے لے گا۔ اس امانت سے پہلے آپ نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس امانت سے پہلے آپ نے اس قبر میں آپ نے جانا ہے، اس مٹی میں جانا ہے، چار دیواروں میں آپ نے لیٹنا ہے۔ آپ کے ساتھ اللہ کا فضل، رسول اللہ کا فضل، اور اپنا عمل آپ کا کام آئے گا۔ آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ بیابان جنگل میں جا رہے ہیں، وہ بچھوؤں کا گھر ہے، سانپوں کا گھر ہے، شراط الارضات کا گھر ہے، عذاب کا گھر ہے۔ کیا لے کر جا رہے ہیں اپنے ساتھ؟ کبھی سوچا ہے؟ سورہ یونس 49 میں اللہ فرماتے ہیں قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ادھر بھی وہی بات کہ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب اسرائیل علیہ السلام کا وقت آئے گا، جب اسرائیل علیہ السلام کا وقت آ جائے گا، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، ایک لمحہ آپ کی روح جو ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ آگے ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ٹرین میں ہیں،
اگر آپ رستے میں ہیں، اگر آپ بیڈ میں ہیں، اگر آپ پارک میں ہیں، اگر آپ محل میں بیٹھے ہیں، یاد رکھیے گا جہاز میں ہو، بحری جہاز میں ہو، اے سی میں ہو، یاد رکھیے گا اسرائیل آپ سے اپنا امانت لے کر رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل میں ورس 61 میں یہی بات فرماتے ہیں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ یاد رکھیے گا جو ظالمین ہے، جو فاسقین ہے، جو فاجرین ہے، جو کافرین ہے، جو ظالمین ہے، یاد رکھیے گا اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ سورہ نحل 61 نمبر آیت میں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب اجل مطلق آئے گا، جب وقت پورا ہوگا، اسرائیل علیہ السلام کی آمد ہوگی، لا يستخرون ساعتاً، نہ ایک لمحہ آگے ہو جائے گا نہ پیچھے ہو جائے گا، ایک گھڑی اسرائیل علیہ السلام آپ سے روح لے لے گا۔ اس کے لیے کیا تیاری کیا ہے؟ ظالم انسان، ایک غافل انسان، ایک درندہ وقت آپ سے مخاطب ہوں، آپ نے کیا کیا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس دنیا میں رہیں گے؟ کیا حجاج بن یوسف کے ظلم کی داستان تاریخ میں آپ نے نہیں پڑھی؟ کیا یزید جیسے فاسق فاجر لعین کی اور بنو امیہ کی داستانیں آپ لوگوں نے نہیں سنی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر نبوی کو بھی نہیں بخشے، جو کعبۃ اللہ کی در دیوار کو بھی نہیں بخشے، آج کیا روئی زمین پر ان کی قبریں معلوم ہے؟ مختار سقفی کا انتخاب ہوتا ہے، چن چن کر ان لوگوں کا قتل عام کرتا ہے، قبر النقال سے ان کا قتل عام کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا فرعون کے لیے موسیٰ آتا ہے، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے اگر نمرود ہے تو اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو بھی بھیجا تھا، اگر شیداد ہے، حامان ہے، ابو جہل ابو لہب ہے، تو یاد رکھیے گا اسی خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما ارسلناک علیہ رحمت اللہ العالمین کو بھی مبعوث فرمایا تھا، بلکہ ان کے چچے تھے، تائے تھے۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ آخرت کی تیاری کریں، اپنے ظلم سے باز آ جائیں، فرعونیت سے باز آ جائیں، تکبر سے باز آ جائیں، اس سے پہلے کہ آپ پہ اللہ کا قہر نازل ہو، آپ اللہ تعالیٰ کی مذل، آپ اللہ تعالیٰ کی قہار، آپ اللہ تعالیٰ کی منتقم تلوار کے شکار ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے آخرت کی تیاری کرو۔ اور نمبر 4 پہ آتے ہیں، سورہ فاطر ورس نمبر 45، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ۔ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر ورس نمبر 45 میں، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وقت آ جاتا ہے، ٹائم آ جاتا ہے، وہ گھڑی آ جاتی ہے، وہ ساتھ آ جاتی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادٍ خَبِيرًا، بتحقیق اللہ کان بعباد خبیرہ، اپنے بندگان کو خوب دیکھنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ بصیر ہے۔ جہاں فے آتا ہے صرف نحو کے اعتبار سے، گرامر کے لحاظ سے، فے پس شرط ہے، فے لازم ہے، تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ نحل، سورہ فاطر 4 جگہوں پہ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون فاذا جاء اجلهم کا ذکر کیا ہے، اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون کا ذکر کیا ہے، الا اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون کا ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر ورس نمبر 45 میں الی اجل مسمى فاذا جاء اجلهم، تو یاد رکھیے گا یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ تو آپ آخرت کے لیے تیاری کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ابھی بھی آپ کے ساتھ وقت ہے،
ابھی بھی وقت ہے. آپ کے ساتھ بہنوں کا حصہ ہے جائیداد کا، دیجیے. آپ کے ساتھ پوپا پوپی کا حصہ ہے، خالہ کا حصہ ہے، دیجیے. آپ کے ساتھ بھائیوں کا حصہ ہے، دیجیے. آپ کے ساتھ بھانجوں کا حصہ ہے، دیجیے. آپ کے ساتھ بھتیجوں کا حصہ ہے، دیجیے. پھر غول نہ بنے، ورنہ آپ کے ساتھ یتیموں کا حصہ ہے، دیجیے. ورنہ روز قیامت یہ زمین گلے کا توک انگارے بنیں گے اور آپ کے گلے میں ہار بنے گا. اللہ کی عدالت لگنے والی ہے. یہ زندگی فنا ہے، یہ زندگی کچھ نہیں ہے. یہ آزمائش کی گھڑی سے آپ گزر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا. کتنی عمر ہوگی؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سے تو آگے جا نہیں سکتے. تو کیوں غفلت کر رہے ہیں؟ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ کیوں کافر بنے ہوئے، متکبر بنے ہوئے ہیں، فاسق بدماش بنے ہوئے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کو کیوں آپ نے عذاب میں رکھا ہے؟ کیوں مصیبتوں میں رکھا ہے؟ کیوں دکھ درد میں رکھا ہے؟ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیوں تکلیف میں رکھا ہے؟ کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ تو یہی میرا پیغام ہے موت کے متعلق، جو آج ہم نے آپ کو کوشش کی قرآن مجید فرقان حمید سے اپنے الفاظ میں جتنا میں سلیس، جتنا میں آسانی اور جتنا میں ظرف تھا، جتنا میرا علم تھا، جتنی میری کاوش تھی، تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تعلیم فرمایا، بیان کی، لیکچر دیا. باقی ہم دعا گو رہ سکتے ہیں اور ہم نے بھی کوئی اس کائنات کا ٹھیکہ نہیں لیا. لیکن جو عمرے کے لیے جا سکتے ہیں جائیں، جو حج کے لیے جا سکتے ہیں جائیں. بار بار اپنی عرضداش، اپنی عریضگی، اپنی جو بھی آپ کی مصائب ہے، مشکلات ہے، اللہ کے پاس پیش کرو، اللہ کے پاس لے جاؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرو. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. اللہ سن لے گا، اللہ سن لے گا، لیکن گزرا ہوا وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم استرنا بسترک الجمیل وافوض امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی وزینۃ فرشی قاسم رزقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.